السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انصر جاوید، آپ کا اسلامک اسٹڈی کا ٹیچر۔ بیٹا، یہ آپ کے اسلامک اسٹڈی کے لیکچر ہیں، باقی ٹیچرز بھی آپ لوگوں کو لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کے کلاس میں لیکچرز ہو رہے ہیں۔ بڑی اہم ہے یہ چیزیں، ان کو اچھی طرح سے سنیں اور اچھی طرح سے نوٹ کریں۔ جب آپ کی فزیکل کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو اس سے آگے آپ کو پڑھایا جائے گا، یہ چیزیں دوبارہ نہیں آپ سے شیئر کی جائیں گی، اس لیے پورا فوکس کر کے آپ ان کو تیار کریں۔ قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 2018 میں یہ آیا ہے اور 2017 کے اندر بھی یہ آیا ہے۔ لاہور بورڈ میں بھی آیا، فیصل آباد بورڈ میں بھی آیا، ملتان بورڈ میں، بہاولپور بورڈ میں یہ سوال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں قرآن پاک کی صورتوں سے کی خصوصیت سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ تو جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ شارٹ کویسچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ مکی صورتوں سے کیا مراد ہے اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے، اور ہمارے ہاں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہجرت جو ہے وہ بنیاد ہے۔ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے مکی صورتوں کی خصوصیات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے سب سے پہلے تو معنی مفہوم ذرا سمجھ لیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، جیسا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا۔ اس 13 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ 86 صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ MCQs بھی پوچھا جاتا ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ مکی صورتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے نزول کا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جتنا عرصہ گزارا وہ مشکلات سے بھرپور تھا۔ وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مخالفین اسلام دین حق کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ خود سنتے اور نہ ہی باہر سے آنے والے لوگوں کو اس کی جانب توجہ کرنے کا موقع دیتے، بلکہ دوران تلاوت سیٹیاں بجانا، شور و غل مچانا ان کا مرغوب مشغلہ تھا۔ چنانچہ جو صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ اپنے اعلیٰ مقصد میں سرخرو ہو سکیں۔ اب ہم مکی صورتوں کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام انسانوں سے خطاب۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ مخاطب فرما کر ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی جانب دعوت دی ہے۔ مکہ میں تمام لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اسلوب اپنایا ہے وہ یا ایھا الناس کے الفاظ کا ہے کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرا ہے عقائد کا خصوصی بیان۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کا تعارف اور اہمیت اجاگر کی گئی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں لوگوں کے باطل نظریات کی اصلاح کرنا مقصود تھا۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر جو تھے آخرت کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک یہی صرف دنیا ہی کی زندگی تھی، آخرت کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو کنسیپٹ تھا وہ ان کے ہاں نہیں تھا۔ جیسا چیپٹر 1 کے آخری جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ وہ منکرین آخرت جو کفار مکہ تھے وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح توحید کے قائل نہیں تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو رسالت کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ کوئی نبی ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں بیان کیا۔ تو جو بنیادی عقائد تھے ان کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔
سابقہ انبیاء کرام اور اقوام کا تذکرہ۔ مکی صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء کرام کی دعوت اور سابقہ اقوام کے طرز عمل سے متعلق اہم معلومات پہنچائی گئی ہیں۔ نافرمان قوموں پر آنے والے عذاب کی خبر سے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایمان لے کے آتے تھے صحابہ کرام، ان کو بھی تنگ کیا جاتا تھا، تکالیف دی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے تکالیف دی جاتی تھی۔ تو اس لیے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ اقوام کے اور سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے جنہوں نے بھی حق کی بات کی، ان کو اسی طرح سے تنگ کیا گیا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ مصائب، یہ تکالیف جو ہیں، یہ ہر حق بیان کرنے والے کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو پیش آئی ہیں۔ مختصر صورتیں اور آیات۔ اکثر مکی صورتیں اور ان کے آیات مختصر ہیں، تاہم ان میں جامعیت پائی جاتی ہے، تمام انسانوں کو واضح مختصر انداز میں دعوت حق دی گئی ہے۔ یعنی مکی صورتیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اپنے انداز سے بڑی وہ مدلل ہیں، اپنے معانی کے اعتبار سے، اور جامعہ ہیں۔ جیسے سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو 3-4 چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور وہ چاروں چیزیں جو ہے انسان کے کامیاب ہونے کی ایک واضح دلیل ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر، لیکن اللہ نے جو ہے اس کے اندر بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ حق کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا شاہکار۔ مکی صورتیں عربی ادب کی معراج قرار دی جا سکتی ہیں۔ ان کا انداز بیان نہایت حسین اور موقع مناسبت سے ہے، انہیں تلاوت کرنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے فصیح و لسان تھے، اور جیسا میں نے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو عربی یعنی فصیح اللسان اور باقی جو ہیں ان کو عجمی گونگا کہتے تھے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے اور وہ معجزہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک کا معجزہ دیا جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو کہ ہم فصاحت و بلاغت کے ہم بھی بڑے شاہ سوار ہیں اس میدان کے، تو آپ بھی اس جیسی ایک صورت بنا لائیں، تو وہ اس سے عاجز آ گئے، اس جیسا کوئی صورت وہ نہیں بنا سکیں۔ کفار سے مجادلہ۔ مکی صورتوں میں کفار کو مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا تاکہ وہ ہٹ ڈرمی چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کریں۔ ان کے خود ساختہ شبہات کا تسلی بخش جواب دیا گیا اور انہیں جا بجا عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ مجادلہ کہتے ہیں زبانی بات چیت ایک دوسرے سے کرنا، تکرار کرنا، کوئی ایک بات کہتا ہے اس کا جواب دینا، یہ مجادلہ کہلاتا ہے۔ تو کفار سے مجادلہ کیا گیا، جیسے منکرین آخرت نے اعتراضات کیے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہماری ہڈیاں جب وہ سیدھا ہو جائیں گی کون اٹھائے گا ان کو، تو ان کے اعتراضات کے جوابات جو ہیں وہ قرآن پاک میں دیے گئے، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی انہوں نے اعتراض کیے قرآن پاک نے ان کا جو ہے وہ کیا کیا، جواب دیا بڑے بہتر انداز میں۔ اہل ایمان کو صبر کی تلقین۔ کفار مکہ کی جانب سے پہنچائے جانے والی اذیتوں پر اہل ایمان کو صبر کا رویہ اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے دنیاوی اور اخروی فلاح کی خوشخبری دی گئی۔ مزید برآں غلبہ حق کی پیشن گوئیاں بھی ان صورتوں میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام جو ایمان لے کے آ رہے تھے انہیں طرح طرح سے تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، تو اس ستانے پر ان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے گا، اور اسی طرح جو ہے آپ حق پر ہو تو حق جو ہے وہ غالب آئے گا اور آپ لوگ ہی جو ہے وہ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح ایک خصوصیت جو ہے مکی صورتوں کی یہ بھی ہے کہ وقوع قیامت کا احوال۔ مکی صورتوں میں قیامت کے برپا ہونے کے اکثر واقعات اور مناظر نہایت بلیغ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی خوشخبری، نافرمانوں کے لیے جہنم کی سختیوں کا بیشتر بیان مکی صورتوں میں ہے۔ کیونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ آخرت کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تمام احوال جو ہیں ان کو بیان کیا ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ جتنے بھی مناظر ہیں قیامت کے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احوال جو ہیں وہ مکی صورتوں میں بیان کیے ہیں۔
اسی طرح ایک اور خصوصیت مکی صورتوں کی آیات سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک رائے کے مطابق 14 اور دوسری رائے کے مطابق 15 آیات سجدہ ہیں۔ ان میں سے 12 آیات سجدہ مکی صورتوں میں ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں آیت آتی ہے جس کے ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے سجدہ، آیت سجدہ، تو یعنی وہ تلاوت کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے 12 سجدے بعض روایات میں بعض روایات میں 14 اور بعض میں 15 ہیں، تو ان میں سے 12 سجدے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مکی صورتوں کے اندر ہیں، مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات، قرآن مجید کی مکی صورتوں کے آغاز پر حروف مقطعات مثلاً حامیم، قاف، ہا یا عین، صاد، یا سین وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان حروف کو قطع کر کے یعنی الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ اکثر مکی صورتوں کے شروع میں آپ کو ملیں گے، مکی صورتوں کے شروع میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی مکی صورتوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو یہاں تک بیٹا یہ مکی صورتوں کی خصوصیات آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ ابھی جو ہے ہم وہ مدنی صورتوں کی خصوصیات جو ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔